پچھلی صف سے کچھ لوگ تابوت کندھوں پر اٹھائے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مسجد الحرام کے صحن میں ان شہید اہلکاروں کا خون بہنے لگا۔ باغی اپنے ہلاک ہونے والے ساتھیوں کے چہرے مسح کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے ولاگ میں ہم ایک ایسے واقعے پہ بات کریں گے جس نے اسلامی دنیا کو سکتے میں مبتلا کر دیا تھا۔ آج سے تقریباً 44 سال پہلے ایک گروہ نے مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے بیت اللہ پہ کیسے قبضہ کیا؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ اور اس گروہ سے بیت اللہ کو کیسے آزاد کرایا گیا؟ اور اس گروہ کے خلاف آپریشن میں پاکستانی فوج کا کیا کردار تھا؟ آج کے ولاگ میں تفصیلی بات کرتے ہیں۔ دوستو، نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ 55 سالہ امام کعبہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں 50,000 سے زائد نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد امام کعبہ نے دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ پچھلی صف سے کچھ لوگ تابوت کندھوں پر اٹھائے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ 20 روز قبل ہی حج ختم ہوا تھا اور لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان حاجیوں میں سے جو بھی فوت ہو جاتے، ان کے لواحقین کی خواہش ہوتی کہ فوت ہونے والے شخص کی نماز جنازہ امام کعبہ کی امامت میں ادا کی۔ امام کعبہ محمد شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پہ سرخ دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف یعنی امام کعبہ کی طرف بڑھتے چلے آئے، حتیٰ کہ بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ان میں سے ایک شخص نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر عربی میں پوری طاقت سے چیخا۔ اس شخص کے الفاظ یہ تھے: برادران اسلام، اللہ اکبر، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ صفوں میں موجود 50,000 سے زائد نمازی حیرت سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان نمازیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار شدید فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ دراصل سیکورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، جس پر ان لوگوں نے گولی چلا دی۔ ان پولیس والوں کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس صرف ڈنڈے تھے۔ اس لیے مزاحمت کرنے والے پولیس اہلکار لمحوں میں بیچارے شہید ہو گئے۔ مسجد الحرام کے صحن میں ان شہید اہلکاروں کا خون بہنے لگا اور گنبدوں اور میناروں پر بسیرا کرنے والے ہزاروں کبوتر ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگے۔ دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کے روح سے خانہ کعبہ کے حدود میں کسی قسم کی تشدد کی شدید ممانعت ہے۔ خانہ کعبہ سمیت دنیا میں موجود تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اس گھر میں پناہ لینے والا اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان مقام میں کسی پودے کو بھی اکھاڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ہزاروں نمازی اپنی اپنی جگہ پر جمع حیرت سے باغیوں کی یہ کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ باغیوں کی تعداد تقریباً 400 کے قریب تھی۔
ان کا کمانڈر جس نے امام کعبہ سے مائک چھینا تھا وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتا رہا، جس کے بعد باغی مسجد الحرام کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر مشین گنیں نصب کر لیں اور کچھ نے مسجد کی دوسری منزل کے کھڑکیوں اور آس پاس میں مورچے سنبھال لیے۔ اس دوران سرغنہ نے نمازیوں کو اسپیکر پہ حکم دیا کہ صحن میں بچھے سینکڑوں قالینوں کو طے کر کے دروازوں کے ساتھ لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، جبکہ کچھ نمازیوں کو اسلحے کے نوک پہ حکم دیا گیا کہ میناروں پر چڑھے مسلح باغیوں کو پانی اور دیگر ساز و سامان اوپر پہنچائیں۔ کمانڈر یعنی باغی سرغنہ کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمانڈر نے میناروں پر چڑھے اپنے ساتھیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اطراف میں دور دور تک کوئی بھی سیکورٹی اہلکار نظر آئے اسے شوٹ کر دیا جائے۔ دوستو، اس دوران باغیوں کا سرغنہ مرکزی لاؤڈ اسپیکر پر عربی میں تقریر کر کے اس کارروائی کے مقاصد بیان کرنے لگا۔ مکہ کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں کیا ہوا ہے۔ پہلے شدید فائرنگ کی آواز، اس کے بعد عربی میں عجیب و غریب تقاریر ان کے سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خانہ کعبہ میں دراصل ہو کیا رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں سیکورٹی پر مامور اہلکاروں کی شہادت کے بعد مزید سیکورٹی اہلکاروں کی آمد تک سورج طلوع ہو چکا تھا۔ مزید 100 کے قریب پولیس اہلکاروں نے مسجد کے قریب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر تعینات گھات لگائے ہوئے باغیوں نے مشین گنوں سے فائرنگ کر کے لمحوں میں ان سیکورٹی اہلکار کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے فوج طلب کر لی گئی اور فوجی دستوں نے مکہ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر اپنے مشیروں کو طلب کر لیا اور اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے غور شروع ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایسے مقدس مقام پر فوجی کارروائی کیسے شروع کی جائے۔ یہاں خون بہانا تو درکنار، پودا تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال علماء سے مشورہ لیا گیا اور علماء نے فتویٰ دیا کہ بیت اللہ کو ان باغیوں سے آزاد کرانے کے لیے فوجی کارروائی کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد اپنے مختلف حکمت عملیوں پر عمل شروع کر دیا۔ 3 اطراف سے باغیوں کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ شروع کیا گیا، لیکن باغیوں کی عمدہ پوزیشن کی وجہ سے سرکاری فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے بھی فوج کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن گھات لگائے باغیوں کی فائرنگ کی وجہ سے یہاں بھی فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں، صحنوں، دالانوں اور تہہ خانوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے یرغمال بنائے گئے ہزاروں لوگوں کی جانوں کو شدید خطرہ تھا۔ دوستو، اس اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں عملاً بند کر دی گئی اور اس طرح سعودی عرب باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا، بجلی اور ٹیلی فون کی لائنیں منقطع کر دی گئی اور علاقے میں پولیس اہلکار اور فوجی جوانوں نے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر مرکزی لاؤڈ اسپیکر سے
باغیوں کی جانب سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخرت کی گھڑی آ چکی ہے۔ اس دوران امام کعبہ شیخ محمد السبیل عام نمازیوں میں گھل مل گئے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کے ذیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کامیاب کوشش کی تو ان کے ساتھ امام صاحب بھی صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ جوں جوں دن گزرتا جا رہا تھا، اس معاملے کی سنگینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حکام کے پاس درست معلومات نہیں تھا کہ باغیوں کی تعداد کتنی ہے اور کس قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے اور کتنے یرغمالی اس وقت یرغمال ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہزاروں یرغمالیوں کو محفوظ رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کو باغیوں سے آزاد کرانا تھا، اور یہ بھی کہ یہ عمارت کوئی عام عمارت نہیں تھی۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ، خانہ خدا ہے۔ یہاں فوجی کارروائی تو چوتھے روز سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے مسجد کے کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور بعض حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالیوں کی بڑی تعداد ابھی بھی باغیوں کے قبضے میں تھی۔ باغی اپنے ہلاک ہونے والے ساتھیوں کے چہرے مسخ کر رہے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ دوستو، اسی دوران مبینہ امام مہدی بھی مارا گیا اور درست حالت میں سیکورٹی حکام کے قبضے میں آ گیا۔ یعنی اس مبینہ امام مہدی کا چہرہ مسخ ہونے سے پہلے سیکورٹی اہلکار نے اس کے لاش کو اپنے تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد باغی سکتے میں آ گئے کہ امام مہدی تو مارے گئے، اب دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور بقیہ بشارتیں کیسے پوری ہوں گی۔ ادھر فوجی حکام سر جوڑے بیٹھے تھے کہ جلد از جلد خانہ کعبہ کو کیسے ان باغیوں سے چھڑایا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مسجد الحرام میں پانی چھوڑ دیا جائے اور اس میں کرنٹ شامل کر دیا جائے، لیکن اس سے یرغمال بنائے گئے ہزاروں لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ تھا، لہذا اس مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ باغیوں سے خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے لیے بیرونی مدد لی جائے گی۔ لہذا اس فیصلے کے بعد سعودی فوجیوں کے ساتھ پاکستانی کمانڈوز نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ انہوں نے نئی حکمت عملی کے تحت مسجد میں گیس کا بھی استعمال کیا، جس سے یرغمالی اور باغی دونوں بے ہوش ہو جاتے، لیکن دالانوں، صحنوں اور کھلی راہداریوں کی وجہ سے یہ حکمت عملی بھی ناکام ثابت ہوئی اور اس گیس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ اس وقت تک محاصرے کو 14 روز گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکے تھے، اس لیے بچے کچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا، اور اس طرح تقریباً 14 دن کا یہ معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اگلے چند دنوں کے بعد 62 باغیوں کو سر عام موت کی سزا دے دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ایک تاریخی ہسٹری خانہ کعبہ پہ باغیوں کے قبضے سے متعلق۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی جو لوگ کفار ہیں، وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔